अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन से 4.5 साल बाद पाबंदी उठा ली गई। एयर ब्लू को भी यूरोप के लिए परवाज़ों की इजाज़त मिल गई। यूरोपीय यूनियन ने दोनों एयरलाइंस को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त दे दी। यूरोपीय एयर सेफ्टी ने जुलाई 2020 में PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा हो गया। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये कामयाबी वजारत हवाबाजी के मुकम्मल तवज्जो की बदौलत मुमकिन हो पाई। उम्मीद है PIA पर बरतानिया और दीगर ममालिक में भी पाबंदी हट जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाबंदी उठने से PIA की निजीकारी के अमल में आसानी होगी। निजी एयरलाइन की परवाजें भी यूरोपीय ममालिक के लिए शुरू होंगी। PTI की हुकूमत में वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कराची में PIA हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करते हुए कौमी असम्बली में कहा था कि PIA में काम करने वाले 30 से 40% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी थी। 2018 से पहले की थी, किस दौर की थी, फिर मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर चाहेंगे तो मैं डेट्स भी बता सकता हूँ। और जब वेरिफिकेशन शुरू हुई तो उसमें से भी 17 पायलट्स जेली डिग्री वाले निकले। 1 जुलाई 2020 को यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी ने PIA के यूरोपीय ममालिक के फजाई ऑपरेशन के इजाजतनामे को 6 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। बाद में PIA पर सफरी पाबंदियों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी थी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुआविन खुसूसी और बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल आजम यूसुफजई को एक बार फिर ओहदे से हटा दिया। मिशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने का एलामिया जारी कर दिया गया। वाज़ेह रहे, इससे कबल भी उन्हें मुशीर बराए सोशल वेलफेयर के ओहदे से हटाया गया था। ज़राए का कहना है मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के काफ़ी करीब हैं और उन्हें मुमकिना तौर पर अंदरूनी इख्तलाफात के बायस ओहदे पर हटाया गया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने की समरी वज़ीर आला की मंजूरी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इरसाल की। हम कुर्सी वाले नहीं, गवर्नर राज लगाने का शौक है, लगा लें, देखता हूँ कैसे लगा सकते हो। मुझे पता है आप में इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि फिर तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क को इस जानिब लेकर जा रहे हैं जिससे पहले बड़ा नुकसान हुआ। हमारे कारकुन दहशतगर्द थे कि उन पर गोलियां बरसाई गई, उन्हें शहीद किया गया। मुझे और बुशरा बीबी को कत्ल करने की कोशिश की। डी चौक से सबसे आखिर में निकला। मेरी अव्वलीन तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था। गोलियां हम भी बरसा सकते हैं, लेकिन हम पुरअमन हैं। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। हम बानी PTI की रिहाई चाहते हैं। जब तक बानी चेयरमैन की रिहाई नहीं होती, जिद्दोजहद जारी रहेगी। डी चौक में सबसे आखिर में निकला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेरी अव्वलीन तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मजीद कहा कि बानी चेयरमैन की रिहाई जब तक नहीं होती, जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजवीज़ पर गौर नहीं किया जा रहा। PTI सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द जमात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, सियासी कारकुन कानून नाफिज करने वालों इदारों पर हमला आवर नहीं होते। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस 1200 अफराद की निशानदही हो चुकी। अब केसेस को मंतकी अंजाम तक ले जाना है। खैबर पख्तूनख्वा को पैसे देने के बजाय विफाक खुद वहाँ खर्च करे और NFC से कटौती करे तो ये आवाम की बेहतरी के लिए बेहतर फैसला होगा। अता तारड़ ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजवीज़ पर गौर नहीं किया जा रहा। आइन में गवर्नर राज लगाने की गुंजाइश है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा। गवर्नर राज लगाना मसले का हल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, PTI एहतजाज के दौरान डी चौक पर जो भी हुआ वो गलत था। जलसा एहतजाज करना अपने और दूसरों के लिए हक समझता हूँ। हमने भी PTI दौर में एहतजाज किया था, एक गमला नहीं टूटा। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा, हुकूमत ने 26वें आईनी तरमीम के बाद हमारे मुतालबात नहीं माने तो मदारिस को सड़कों पर निकालूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा।
अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गवर्नर राज सिंध में लगाने की भी कई बार बात की गई। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज की भी बात नहीं करेगी। आइन के मुताबिक पानी की स्कीमें सीसीआई से मंजूर कराई जाएंगी। की बात की गई है जो पिछले दौर में, लेकिन उसकी कुछ वजूहत होती है। अनफॉर्चुनेटली वो वजूहत काफी लगती है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो 100 से ज्यादा लोग शहीद किए गए इन्हीं दिनों में, जब ये धरना दिया जा रहा था, जो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे हालत है, मेरा ख्याल है कि वो इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात करेगी। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को और उस सूबे को इस्लाह करनी होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी और पीटीआई पर पाबंदी ज़ेरे गौर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर गौर हो रहा है। मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं गवर्नर राज पर इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में है। हमने पीटीआई क़यादत के बानी से मुलाकात कराई। सियासी तौर पर देखा जाए तो संगजानी में बैठना दुरुस्त होता है। बैरिस्टर अकील ने कहा कि गवर्नर राज पर इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। सियासी तौर पर देखा जाए तो संगजानी में बैठना दुरुस्त होता। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद में पंजाब असम्बली की जानिब से वफाकी हुकूमत से तहरीक इंसाफ पर फौरन पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA उज़मा कारदार ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान एक मखसूस सियासी पार्टी की मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश की पुरजोर मजम्मत करता है। तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद एहतजाज से मुल्क भर में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव किया। PTI ने पुलिस एहलकारों को शदीद जख्मी किया। KPK वजीर आला ने दो बार वफाक पर लश्कर कशी की। इस इंतशार पसंद टोले ने गाड़ी से रोंदते हुए रेंजर्स के जवान शहीद किए और 2 पुलिस कांस्टेबल को भी हलाक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से आए जत्थे ने इस्लामाबाद में वो तमाशा लगाया जिसे बयान नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है एहतजाज के दौरान जत्थे ने हर तरह से तोड़ फोड़ की जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा। हमलों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शहीद हुए। गुज़श्ता 9 माह में तीसरी चौथी बार लश्कर कशी की गई। 2014 से पहले ऐसे नापाक अज़ाइम का कोई सोच नहीं सकता। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान चढ़ाई की गई। अक्टूबर में चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान भी एहतजाज किया गया। सऊदी वफ्द के दौरों के दौरान भी उनकी जानिब से धमकियां दी जाती रहीं। बेलारूस के सदर से मुलाकात के दौरान कमरे की खिड़की से धुआं नजर आ रहा था। इन लोगों को पारा चनार की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ वफाक पर हमला करना चाहते हैं। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा किया गया, वो तो अल्फाज में उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। KP से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, KP के वसाइल को साथ लेकर, चाहे वो माली वसाइल हैं, चाहे वहाँ का इक्विपमेंट है, हर लिहाज से वो लेस होकर यहाँ पर आए। रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, दर्जनों पुलिस के अफसर सिपाही जख्मी हुए। नापाक अज़ाइम का 2014 से पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला पर कातलाना हमले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। उमर अयूब का मुतालबा। कहा कातलाना हमला IG इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत ने किया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। फोर्सेस को निहत्ते अवाम पर फायरिंग की इजाज़त आइन नहीं देता। दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला असलहा आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उसकी तहकीकात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज काबिल कबूल नहीं। पार्टी क़यादत में तब्दीली की खबरें कयास आराइयां हैं। बुशरा बीबी वजीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उन पे और उसके साथ साथ वजीर आला साहब पे जो कातलाना हमला हुआ उसकी जरूर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। नैब की टीम वो या आ रही है इस वक्त, तो सबसे पहले वो जाए नवाज शरीफ को अरेस्ट करे
جو لینڈ کروزرز اس نے ہڑپ کی ہیں، مریم نواز کے پیچھے جائے، حسن نواز کے پیچھے جائے، جس نے بڑے بڑے مطلب انگلینڈ میں ان کی کرائم ایجنسی انویسٹیگیٹ کرے کہ جو وہاں پہ مے فیئر پہ اور یہاں پہ ان کے اپارٹمنٹس ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا اسلام آباد میں 12 کارکنوں کے قتل کا دعویٰ، کہا 12 کارکنوں میں سے 7 کا تعلق خیبر پختونخوا، 2 کا بلوچستان سے ہے، پنجاب، آزاد کشمیر اور اسلام آباد سے ایک کارکن شامل۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا بہت سے لوگ لاپتہ بھی ہیں، پولیس کے پاس ہیں، حکومت حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حدود میں پنجاب رینجرز کا کیا کام تھا؟ گورنر راج حماقتوں میں سے حماقت ہوگی، کر کے دیکھ لیں۔ ایف آئی آرز وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات کے خلاف کریں گے۔ کے پی اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر پابندی کی قرارداد لائیں گے۔ دھرنا ابھی بھی جاری ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور دیگر کا فی الحال احتجاجی تحریک معطل کرنے کا مطالبہ، قیادت کے نام خط میں کہا اسلام آباد کی قتل عام پر ملک گیر سوگ کا اعلان کیا جائے، شہداء فنڈ کا قیام بھی عمل میں لایا جائے۔ شاہ محمود قریشی اور دیگر کا فی الحال احتجاجی تحریک معطل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، کہا کہ شہداء فنڈ کا قیام عمل میں لایا جائے، اسلام آباد کے قتل عام پر ملک گیر سوگ کا اعلان کیا جائے، شہداء فنڈز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا قیادت کے نام خط، شاہ محمود قریشی اور دیگر کا فی الحال احتجاجی تحریک معطل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں آئندہ کسی بھی قسم کے انتشار و فساد کی کوشش کو روکنے کے لیے وفاقی انسداد فسادات ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس میں گزشتہ دنوں اسلام آباد میں انتشار و فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی اور ان کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور سیکیورٹی فورسز کے نمائندے بھی اس ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے۔ اعلامیہ کے مطابق ٹاسک فورس 24 نومبر کو انتشار پھیلانے میں ملوث مسلح افراد اور پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کی نشاندہی کرے گی۔ انسداد فسادات فورس کی بین الاقوامی معیار کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ساز و سامان سے لیس کیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی فورنزک لیب کے قیام کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، افواج پاکستان کے دیگر سربراہان بھی شریک تھے۔ بانی پی ٹی آئی کا شوق پورا نہیں ہوا تو وہ ایک اور کول دے کر شوق پورا کر لیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا سوشل میڈیا پر پورے بلو ایریا کو لال سیاہی پھینک کر سرخ کیا ہوا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اپنے ساتھ دہشت گرد لائے تھے جو کبھی اسلام آباد کے قلب میں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پی ٹی آئی نے سینکڑوں ہلاکتوں کی کہانی بنا کر اپنی پسپائی چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ لوگ ڈس انفارمیشن کے چیمپئن ہیں۔ انہوں نے جلیانوالہ باغ کا سین بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگ کبھی اپنے لوگوں کو رلاتے اور کبھی ہنساتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے منظم سازش کی جا رہی ہے۔ دوسرے ممالک میں منظم سیل ریاست کے خلاف بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ میں گرلز کالج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ اور شہریوں کو مارا گیا۔ ہزارہ برادری اور دیگر اقوام کا کیا قصور تھا جنہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا؟ مستون کے بچوں کا کیا گناہ تھا جن کو 2 ہفتے پہلے چوک پر شہید کر دیا گیا؟ معصوم بچیوں کا خون بہایا گیا تو کیا تعلیم بند ہو گئی؟ ہم اپنے اسکول اور کالجز ویران نہیں ہونے دیں گے، طلبہ کی مدد سے دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ بلوچستان میں کرپشن جیسا دہشت گردی کا چیلنج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سرگودھا میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ڈی چوک کا بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ ہر پارٹی کا پرامن احتجاج کرنا آئینی حق ہے۔ اب کوئی اپنے مطالبات کے لیے احتجاج نہیں کر سکتا۔ گورنر راج یہ نہیں لگا سکتے، نہ یہ لگائیں گے۔ پی ٹی آئی متحد ہے، ایک بڑے سانحے کے محرکات کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈی چوک میں جو کیا گیا اس پر انہیں شرم آنی چاہیے۔ ڈی چوک میں جو بھی کیا گیا اس پر انہیں شرم آنی چاہیے۔ پی ٹی آئی متحد ہے، ایک بڑے سانحے کے محرکات کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔
ہر سیاسی جماعت کا کہ وہ پرامن احتجاج کرے، پرامن مظاہرہ کرے اپنے حق کے لیے. گورنر راج نہیں لگ سکتا. ڈی چوک احتجاج میں پرتشدد واقعات. جماعت اسلامی نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد قابل مذمت ہے. اب آپ پنجاب اسمبلی میں بھی ایسی قرارداد لانا چاہتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا حکومت عوام کی آواز کو دبا رہی ہے. ہر کسی کو احتجاج کا حق حاصل ہے. لوگ جب اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو یہ شیلنگ کرتے ہیں. حکومت نے آمرانہ قدم اٹھایا. آمریت میں بھی کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. انہوں نے مزید کہا کہ احتجاج کرنے والے پرامن لوگ تھے. حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ کس آئین کے تحت کیا. انہوں نے خوف پھیلانے کی کوشش کی. جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. شفاف انکوائری ہونی چاہیے. گورنر خیبر پختونخوا کا 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ اے پی میں امن و امان پر اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اس وقت کے اے پی میں 2 حکومتیں چل رہی ہیں. صوبائی حکومت بانی کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتی ہے. گورنر کے پی نے کہا لائٹیں بجھا کر لیڈر بھاگ گئے. ایسا آج تک نہیں سنا. بتایا جائے پنجاب سے کتنے جلوس آئے. گورنر نے کہا کہ پی حکومت نے صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ لائٹیں بجھا کر لیڈر بھاگ گئے. ایسا کہاں ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال. گورنر کا 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان. اس وقت کے پی میں 2 حکومتیں چل رہی ہیں. مشال یوسف زئی کہتی ہیں بشرا بی بی نے سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی نہ ہی شرکت کی ہے. ترجمان مشال یوسف زئی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق وہ ڈی چوک پہنچی. پارٹی قیادت نہیں تھی. جو بھی ہوا اس کا احتساب اور جواب طلبی بانی چیئرمین کریں گے. انہوں نے کہا بشرا بی بی کو بانی چیئرمین نے ڈی چوک پہنچنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی. ان کی گاڑی اکیلی ڈی چوک کی طرف گئی اور ان پر سیدھی گولیاں چلی. بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض وٹو نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو اقتدار کی لالچ نہیں. وہ 9 ماہ بے گناہ جیل کاٹ چکی ہیں. بشرا بی بی جب ڈی چوک پہنچی تو شیلنگ ہو رہی تھی. بشرا بی بی وضد تھی کہ پارٹی ورکر سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی. پی ٹی آئی کے نہتے کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا. پولیس حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت نے ہمارے کارکنوں پر ظلم کیا جو چھپ نہیں سکے گا. لیڈرشپ یا پارٹی میں کوئی پوزیشن چاہیے ہوتی تو وہ پہلے لے لیتی. ابھی بھی وہ 9 مہینے کی جیل کاٹ کے آئی ہیں اور بڑی سخت جیل کاٹ کے آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب وہ ڈی چوک پہنچی تو پہلے تو ان کو ایک ڈیلے کیا جا رہا تھا. وہ کہتی میں اتنے دن سوئی نہیں تھی, میرا کوئی 10-15 منٹ کے لیے آنکھ لگی اور میں کنٹینر کے ساتھ ساتھ تھی. تو وہ کہتی جب میں ڈی چوک پہنچی ہوں تو وہ فائرنگ ان پہ ہوئی اور ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی. اتنا بے گناہ لوگوں کا خون ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہائڈ کر پائیں گے. انٹرنیشنل میڈیا میں اتنا آؤٹ کرائے ہے, اپنے لوگوں پہ اپنے لوگوں نے اس طرح کا ظلم کیا ہے. تو دا ہول پاکستان کو سوگ منانا چاہیے. اس وقت تو پاکستان کو سوگ منانا چاہیے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے ہم نے آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کی. 5 آئی پی پیز کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ختم ہو چکے, باقی سے بات جاری ہے. بیگاز کے پاور پلانٹس کے ساتھ بھی معاہدہ ہو چکا. نیٹ میٹرنگ پہلی بار میں نے 2017 میں شروع کی. مالی سال کے پہلے 4 ماہ تقسیم کار کمپنیوں نے صرف 11 ارب روپے نقصان کیا. آئی پی پی سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد 5 روپے تک بجلی مزید سستی ہوگی. 40 کھرب کی بجلی ہم نے اگلے 10 سال کے لیے خریدنی ہے. اضافی بجلی کی آکشن کی جائے گی. پہلے 12 سال پانی بجلی جتنی مہنگی بجلی کوئی نہیں ہے. پہلے اگلے 12 سال ہم زندہ رہ سکتے ہیں ان حالات میں. مجھے پہلے 4 مہینے میں اس سال کے 350 ارب روپے کے قریب نقصان کرنے کی اجازت تھی اور ہماری کمپنیز نے صرف 11 ارب کا نقصان کیا. ان 4 مہینے میں we have saved the Q Block and the Finance Ministry more than 250 or 60 billion rupees. یہ پاکستان کی تاریخ میں کئی دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے. 40 کھرب روپے کی بجلی ہم نے اگلے 10 سال میں جی خریدنی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے ہمارے زر مبادلہ ذخائر 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں. کراچی میں بینکنگ ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا
2015 سے 2022 تک قرضوں میں سالانہ $5 ارب کا اضافہ ہو رہا تھا۔ معیشت کو درپیش خطرات کے باوجود بینکنگ سیکٹر مستحکم رہا۔ ان کا کہنا تھا بینکوں کو اپنے بزنس ماڈل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، بینکوں کی ٹیکنالوجی میں اضافہ کرنا چاہیے، بینکنگ سیکٹر کو غربت کے خاتمے کے لیے پلان تشکیل دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں بانی تحریک انصاف کی تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ 2 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ آئینی بینچ کے سامنے آئندہ ہفتے آڈیو لیکس کیس اور PIA کی نجکاری سے متعلق کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کی تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینے کی درخواست پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آڈیو لیک کیس میں بھی آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ 2 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس نے بانی تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ رجسٹرار آفس کی طرف سے دیگر فریقین کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے PIA نجکاری سے متعلق کیس بھی 5 دسمبر کے لیے سماعت مقرر کر دیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کا معاملہ۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کے خلاف درخواستیں 4 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ درخواستیں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، ممبر پاکستان بار اشتیاق احمد نے دائر کر رکھی ہے۔ رجسٹرار آفس نے درخواستوں پر اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ عدالت نے درخواستیں اور اعتراضات کے خلاف اپیلیں ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی ہیں۔ واضح رہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ شیر افضل مروت کی کیسز ریکارڈ فراہمی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر سیکرٹری وزارت داخلہ IG اور FIA کو نوٹس جاری کر دیا۔ شیر افضل مروت کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں، وزارت داخلہ سمیت تمام فریقین سے رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت اگلے جمعے تک ملتوی کر دی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہی بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کی۔ بانی چیئرمین اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 3 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ PTI کا احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد پولیس نے 33 کروڑ 28 لاکھ لگا دیے۔ راستوں کو بند کرنے کے لیے 800 کنٹینرز لگائے گئے۔ پولیس نے 3 روز میں 15 کروڑ کے شیل استعمال کر ڈالے۔ اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو کھانے کی مد میں اخراجات کا مکمل تخمینہ لگایا جانا باقی ہے۔ متعدد کیٹرنگ والوں کے بلز میں تاحال کلیئر ہونا باقی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست پر سماعت۔ امریکہ جانے والے وفد کو خرچہ کون دے گا؟ عدالت عالیہ نے وزارت خارجہ کو سمری وزیر اعظم کو بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے دلچسپ ریمارکس دیے کہ اگر سمری وزیر اعظم تک نہیں پہنچتی تو اس پر PTI لکھ دیں، جلدی پہنچ جائے گی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وفد میں حکومت کی طرف سے کوئی نہیں، پہلے انوشا رحمان پھر عرفان صدیق کا کہا گیا لیکن دونوں نہیں جا رہے، آفیشل ویزا چاہیے۔ عدالت کے استفسار پر عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل نے بتایا کہ اس موقع پر دورے کی کامیابی کے زیادہ چانسز ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مطیع اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کا انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے احکامات جاری کیے۔ مطیع اللہ جان اب جوڈیشل کسٹڈی میں تصور ہوں گے۔ مطیع اللہ جان کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ مطیع اللہ جان کو انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا۔